ناظرین، یہ کوئی عام جنگ نہیں، یہ بچوں کے خلاف جنگ ہے۔ ایسی جنگ جہاں ہر 45 منٹ میں ایک معصوم جان چھین لی جاتی ہے اور دنیا صرف تماشائی بنی ہوئی ہے۔ یہ غزہ کے بچوں کی کہانی ہے، یہ ان معصوموں کی داستان ہے جو کھیل کے میدانوں میں دوڑنے، اسکولوں میں ہنسنے اور ماں باپ کے ساتھ خواب دیکھنے کے بجائے بمباری کے ملبے تلے دفن ہو گئے۔ یہ ان ننھے فرشتوں کی کہانی ہے جن کا واحد جرم یہ تھا کہ وہ فلسطین میں پیدا ہوئے۔ میں ہوں رامین سید اور آپ 92 نیوز کا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ہر 45 منٹ میں اسرائیل ایک فلسطینی بچے کو قتل کر رہا ہے، یعنی آن ایوریج ہر دن 30 معصوم زندگیاں ختم ہو رہی ہیں۔ 535 دن گزر چکے ہیں اور اسرائیل کم از کم 17,400 بچوں کو قتل کر چکا ہے۔ سوال یہ کہ یہ بچے کون تھے؟ یہ وہ ننھے پھول تھے جنہیں کھلنے کا موقع تک نہ دیا گیا۔ یہ وہ خواب تھے جو پورے ہونے سے پہلے ہی ملبے میں دفن ہو گئے۔ آئیے ذرا ان اعداد و شمار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 825 معصوم بچے وہ تھے ناظرین جو اپنی پہلی سالگرہ بھی نہ منا سکے۔ 895 ایک سال کے پھول جو اپنے قدموں پر چلنے سے پہلے ہی ہمیشہ کے لیے زمین میں اتار دیے گئے۔ 3266 ننھے بچے 2 سے 5 سال کی عمر کے درمیان جو نہ کھیل سکے، نہ کچھ سیکھ سکے، نہ دنیا کو سمجھ سکے۔ 4032 اسکول کے بچے، 6 سے 10 سال کی عمر کے اسکول کے بچے جو اپنی کتابیں اور یونیفارم چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ 3646 مڈل اسکول کے بچے، 11 سے 14 سال کی عمر کے بچے جو پہلے ہی 3 جنگیں دیکھ چکے تھے مگر چوتھی جنگ ان کے لیے آخری ثابت ہوئی۔ 2949 نوجوان 15 سے 17 سال کی عمر کے جو زندگی کے خواب دیکھ رہے تھے مگر 5ویں جنگ نے انہیں مٹی میں ملا دیا۔ یہ تعداد ناظرین صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ کہانیاں ہیں، المیے ہیں، وہ درد ہے جسے دنیا نظر انداز کر رہی ہے۔ یہ چند نام ہیں جو شاید دنیا بھول جائے مگر ان کے والدین کے دلوں میں یہ زخم کبھی نہیں بھر پائیں گے۔ پہلا نام ہے محمد ابو بلال۔ صرف 1 سال کا تھا جب اسے اپنی حاملہ ماں کے ساتھ ایک محفوظ زون میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے والد نے سوچا تھا کہ شاید اس بار وہ اپنی فیملی کو محفوظ رکھ پائے گا مگر اسرائیل نے ان کی امیدوں کو بھی خون میں رنگ دیا۔ اس کا والد چیختا رہا، روتا رہا، اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر کہتا رہا کہ میرے بچے جنت میں جا، وہاں تیرے سارے کھلونے تیرے انتظار میں ہوں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں ہند رجب کی، جو کہ 5 سالہ معصوم بچی تھی جو زخمی حالت میں 12 دن ملبے میں پڑی رہی مگر دنیا نے اس کی فریاد نہ سنی۔ جب اس کی آخری گفتگو منظر عام پر آئی تو دل دہل گئے۔ اس گفتگو میں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں بہت ڈری ہوئی ہوں، پلیز کوئی آ کر مجھے لے جائے۔ 12 دن بعد اس کی لاش ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ریسکیو ورکرز کو بھی مار دیا جاتا ہے جو اسے بچانے کے لیے جا رہے تھے۔ اب بات کر لیتے ہیں ریم اور طارق کی۔ ریم 3 سال کی تھی، طارق 5 سال کا تھا۔ اپنے ہی گھر میں اسرائیلی میزائلوں نے ان کے جسم چیتھڑوں میں بدل دیے۔ ان کے نانا نے ان کی لاشیں گود میں اٹھائیں، ان کے چہرے چومے اور کہا کہ میری جان میری روح۔ اب بات کر لیتے ہیں محمود کی، جسے چھوٹا صحافی بھی کہا جاتا ہے۔ 15 سال کا محمود جس کا خواب تھا کہ وہ صحافی بنے، سچ بولے، دنیا کو فلسطین کی کہانیاں سنائے۔ یہ سب سے وحشیانہ جنگ ہے جو ہم نے دیکھی ہے۔ محمود نے اپنی ویڈیو میں یہ الفاظ کہے تھے مگر وہ خود اس جنگ کا نشانہ بن گیا۔ ناظرین، 25 اکتوبر کو اسرائیلی حملے میں محمود، اس کی ماں، اس کی 7 سالہ بہن شام اور اس کا 1.5 سالہ بھتیجا آدم مارے گئے تھے۔ محمود کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی مگر اس کی ویڈیوز آج بھی یہ گواہی دے رہی ہیں کہ غزہ میں کوئی بچہ محفوظ نہیں ہے۔ اب 18 مارچ کے قتل عام کی بات کر لیتے ہیں۔ جب دنیا خاموش تھی، اسرائیل نے ایک ہی دن میں 100 حملے کر دیے، 436 فلسطینی شہید کر دیے جن میں 183 بچے تھے، 94 عورتیں تھیں، 34 بزرگ تھے اور 125 مرد تھے۔ یہ سب کس جرم میں ہوا؟ کیا بچپن بھی ایک جرم بن چکا ہے؟ کیا اسکول جانا، ہنسنا، خواب دیکھنا بھی اب موت کی سزا کا حقدار بنا دیا گیا ہے؟
یہ سوال آج دنیا کے ضمیر سے ہے۔ اگر آج دنیا نے کچھ نہ کیا تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ ناظرین، یہ قتل عام صرف فلسطین کا نہیں ہے، انسانیت کا قتل عام ہے۔ تو آج دنیا کہاں کھڑی ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، ایک المیہ ہے۔ اقوام متحدہ خاموش ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں بے بس نظر آ رہی ہیں، مسلم دنیا بیانات دے دے کر تھک چکی ہے، یہاں تک کہ وہ طاقتیں جو کسی ایک شہری کی موت پر پورے ممالک پر پابندیاں لگا دیتی ہے، وہ 17,400 معصوم بچوں کی موت پر بھی خاموش ہیں۔ لیکن ناظرین، ہم خاموش نہیں رہ سکتے، یہ آواز بلند ہونی چاہیے، یہ داستانیں بتانا ہوں گی، یہ ظلم بے نقاب کرنا ہوگا، کیونکہ اگر آج ہم خاموش رہے تو کل تاریخ ہم پر لعنت بھیجے گی۔ اب یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے، کیا ہم صرف لاشوں کی گنتی کریں گے یا اس قتل عام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے؟ فلسطین کے بچوں کی چیخیں سنو اور فیصلہ کرو، کیا ہم بھی اس ظلم میں شریک ہیں؟ ویورز، آپ اسرائیل کی جانب سے فلسطین کے نہتے بچوں کی المناک شہادتوں کی رقم ہونے والی تاریخ اور انسانیت سوز مظالم کی سنگین صورتحال پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔ فی الوقت مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔